السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، عوام میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ سانپ اور مور پہلے جنت میں رہتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ آخر یہ واقعہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، اس کی پوری تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سانپ اور مور کے واقعے کو جانتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ ہے کیا، پھر انشاءاللہ اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا، تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا، آپ ویڈیو میں بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو بھی پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اور سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا نام متعین نہیں فرمایا، لہذا اس کے نام سے ہمیں اجتناب کرنی چاہیے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کس طرح حضرت آدم کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور اس کو پھر اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا، مجھے اپنے بازوؤں پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ سب آپ کے سامنے ہے اور آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، یہ واقعہ کتنا سچا ہے اور کتنی جھوٹ اس کے اندر ملی ہوئی ہے، اور تاریخ کی کتابوں سے کہاں تک ثابت ہے، میں انشاءاللہ اس کی پوری تحقیق آپ کے سامنے دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا۔